یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 14ویں قسم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا اعزاز دیا ہے وہ ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو کفار سے جب برسرے پیکار ہوں تو پھر وہ بھاگتے نہیں ہیں، ایسے جم جاتے ہیں جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہے، ایسے جم جاتے ہیں۔ یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ناگوار حالات میں جمے رہنا اور اپنی جان کی بازی بھی لگانے سے نہ ہچکچانا اور موت تک جمے رہنا، استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، اپنی جان دے دینا لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹنا، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ ایسے بندے میرے محبوب ہیں، ایسے بندے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے جماعت بنائی موتا کے لیے، لشکر بھیجا رومیوں سے لڑنے کے لیے، تو ان کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور پھر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر کو بنانا۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا حضرت زید کے شہید ہونے کے بعد۔ لیکن مسلمان تو تھے 3000، کفار تھے 1,00,000۔ 1,00,000 آدمیوں کا سامنا کرنا 3000 کے لیے، یہ میرے آپ کے لیے کہنا آسان ہے۔ یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اگر یہ سارے مجھے مارنا شروع کریں، ایک ایک تھپڑ بھی ماریں گے تو میں تو فوت ہو جاؤں گا، اتنے سارے۔ تو جو نسبت مجھ اکیلے کی آپ سب کے سامنے ہے نا، یہی حیثیت تھی 1,00,000 کے سامنے 3000 کی۔ ان کا علاقہ یہ پردیسی، وہ کھانے پینے والے یہ فاقہ مست لوگ، ان کے پاس جدید ہتھیار یہ تو وہی پرانی پرانی تلواریں، وہی پرانے پرانے تیر، وہی پرانے پرانے نیزے سی۔ لیکن انسان کے اندر میں ایمان آ جائے نا تو وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب کو جب بتایا گیا کہ زید شہید ہو گئے تو یہ گھوڑے پہ تھے اس وقت، اپنے گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ واپسی کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ جب واپسی کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا تو پھر تو انسان کی ساری توجہ آگے چلنے پہ ہوگی، پیچھے مڑنے پہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اپنی سواری کو کے پاؤں کاٹ دیے اور آگے چلنے لگے، اور یوں کہتے جاتے تھے یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ ریحها وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ واہ کیا اچھی چیز ہے جنت، کیا
خوبصورت وہاں کے مناظر، اور کتنی خوشبودار ہیں وہاں کی ہوائیں، اور کتنا ٹھنڈا ہے وہاں کا پانی۔ آج رومیوں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کر میں بھی ان کا قتل عام کروں۔ یہ کہہ کے تلوار کو چلانا شروع کیا، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، لوگوں میں گھس رہے تھے، ہوا میں تلوار نہیں چلا رہے تھے، لوگوں میں گھس رہے تھے۔ بڑے ان پہ وار ہوئے، بڑی ان پہ تلواریں چلیں، بڑے ان پہ تیر برسے، بڑے ان کو نیزے لگے، لیکن جعفر پتہ نہیں پہاڑ تھے کیا تھے، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ آخر جب جسم نے جواب دے دیا اور دھڑام سے گرے اور روح پرواز ہوئی اور ان کی لاش کو اٹھایا گیا، تو جسم کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے، 90 زخم۔ یہ 90 زخم ایک دم نہیں آئے تھے کہ کوئی بم نہیں پھٹا تھا کہ اس کے سارے جسم زخمی ہو گیا تھا۔ یہ 90 زخم یوں لگے تھے کہ ایک زخم آیا ان کو ہٹانے کے لیے، یہ نہیں ہٹے، دوسرا زخم آیا کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہٹے، تیسرا زخم آیا کہ یہ بھاگ جائیں، یہ نہیں بھاگے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 90 زخم کھا کر جان سے بازی ہار گئے اور اللہ سے جا کر مل گئے، مگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل کروا لیا، اور ان میں شامل ہو گئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کفار سے لڑتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں جیسے کوئی سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ اللہ کی راہوں میں مشقتیں برداشت کرنا، تکلیفیں اٹھانا، اور پھر بھی آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جو لوگ، کئی ساری کاروباریاں سننے کو ملتی ہیں، تشکیل ہوئی تھی کسی گرم علاقے میں، چند دن تشکیل میں رہے، گرمی سے متاثر ہو کے بھاگ کے واپس رائے گنج آ گئے۔ تشکیل ہوئی تھی کہیں پہاڑوں میں، گلیشیئر میں، ٹھنڈے علاقوں میں، سردی برداشت نہیں ہوئی، بھاگ کے رائے گنج آ گئے۔ تشکیل ہوئی تھی کسی ناموافق علاقے میں، 2-4 جگہوں پہ بستر پھینکے گئے، بستر اٹھا کے رائے گنج آ گئے۔ عمرے پہ گئے تھے، مشقت برداشت نہیں ہوئی، ٹکٹ کینسل کر کے واپس آ گئے۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ حج پہ گئے تھے، وہاں کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، گرمی برداشت نہیں ہوئی، مشقت برداشت نہیں ہوئی، بس کہنے لگے بس مجھے جلدی بھیجو، اور بھاگ کے آ گئے۔ جو بھاگنے والے ہیں نا، یہ اللہ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں، حال آ جائے تو جمے رہیں اور اس کو بھگتیں، اس کو جھیلیں، برداشت کریں اللہ کی خاطر۔ ایسے لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ میرے بھائی جان ابھی جو نکلے تھے یہاں سے میرے ساتھ، حضرت مولانا ظہور احمد صاحب، یہ آئے تھے، میں جب پڑھتا تھا وہاں پہ تو ہماری محبت بہت زیادہ تھی آپس میں، تو یہ پہلا موقع تھا کہ ہم 9 مہینے جدا رہے، چونکہ ہمارے ہاں چھٹی ہوتی تھی 9 مہینے کے بعد۔ تو میرے بابا نے ان کو تیار کیا کہ بھائی چلو تمہارے بھائی سے ملیں، تو اس بہانے ان کو چلے کے لیے تیار کیا۔ تو یہ تیار ہو کے آئے وہاں پہ۔ ہماری تشکیل تھی اس وقت بہاول نگر میں، بہاول نگر کے دیہاتوں میں، یہ وہاں آئے۔ تشکیل جب پوری ہوئی تو ان کا تو چلہ پورا نہیں ہوا، ہمارا تو پہلے شروع ہو گیا تھا، پھر انہوں نے چلہ پورا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جی میں ڈالی، انہوں نے ٹائم تھوڑا سا بڑھا دیا،
4 مہینے کر دیے، لیکن یہ طے کیا کہ 4 مہینے سے زیادہ میں نے نہیں لگانا، بس جو ہو گیا وہ بہت ہے یہ۔ چنانچہ 4 مہینے کے دوران میرے بابا بھی ساتھ رہے ان کو گردے میں پتھری ہو گئی، گردے میں پتھری ہو گئی، اور اتنی شدید تکلیف اٹھی ان کو تشکیلوں میں کہ ناقابل برداشت۔ بالآخر ابھی 4 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، کوئی 3 مہینے ہوئے تھے کہ ان کو اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ انہوں نے وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ یہ کہنے لگے کہ مجھے جہاں علماء کا بیان ہوتا ہے وہاں چل کے لٹا دو تاکہ میری روح نکلے تو وہاں نکلے۔ چنانچہ ان کو وہاں جا کے لٹایا، اور میرے بابا روتے ہوئے، میں مدرسے میں تھا، روتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمانے لگے تمہارا بھائی جا رہا ہے ہاتھوں سے، میں بہت پریشان ہوں، یہ کہہ کے بہت روئے، اور کہنے لگے بس اللہ اس کو تھوڑی سی صحت دے دے، تھوڑا سا افاقہ ہو جائے، تو میں نے اب اس کو وقت پورا نہیں کروانا، 4 مہینے پورے نہیں کروانے، بس اس کو واپس بھیجنا ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا گھر پہ۔ یہ انہوں نے ٹھان لی۔ اللہ کی شان، اسی دن رات کو مجھے جب انہوں نے آ کے سنایا تو ایک کونا پکڑ کے میں جا کے بیٹھ گیا، بہت رویا اللہ کے سامنے، بہت رویا۔ چنانچہ اللہ کی شان، اسی دن رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ دے دیا۔ اب جب اتنا افاقہ ہوا کہ یہاں سے چل کے اسٹیشن جائیں اور پھر وہاں سے واپس یہاں آئیں، جب اتنا افاقہ ہوا، حضرت مولانا جمشید صاحب نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، بے شک آپ لے جائیں واپس۔ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تڑپ رہے تھے تو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بے شک ان کو لے جائیں۔ یہ سب حضرات نے طے کیا کہ ان کو واپس بھیجنا ہے۔ جب ان کو اتنا افاقہ ہوا کہ ان کو اسٹیشن لے جایا جائے تو بابا نے کہا کہ بیٹا بس اب چلو، چلتے ہیں گھر۔ تو یہ فرمانے لگے نہیں بابا، 4 مہینے تو پورے کرنے ہیں۔ تو بابا پھر میرے پاس روتے ہوئے آئے، پہلے ہم نہیں جانے دے رہے تھے، اب وہ نہیں جانے کو تیار، اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کو قبول کیا، پھر آگے ان کو سال کے لیے بھی قبول کیا، اور پھر آگے ان کو زندگی کے لیے قبول کیا۔ ناگوار حالات میں جو لوگ جم جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبوبیت کا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ چلائے اور بلا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے ہمیں اپنی دھن میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے کہ ہم آزمائشوں کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اختصار کے ساتھ دونوں چیزیں میں نے آج ہی آپ حضرات کے سامنے رکھ لیں۔ یہ 14 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا محبوب ہونے کا ٹائٹل دیا ہے۔ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ اپنے پسندیدہ اور اپنے محبوب بندوں میں، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔